ٹو النافع گوٹ فارم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ شیخ روحان. آج ایک نیو ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بیسیکلی اس کے دو جو ہیں وہ پارٹس ہیں. ایک پہلے پارٹ میں کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ہم ایک ہی جو ہے کم سے کم وقت میں ایک ہی پارٹ کے اندر جو ہے وہ کلیئر جو ہے پوری ویڈیو ایک ہی پارٹ میں ہم بنا لیں. لیکن اگر ویڈیو لمبی ہو گئی تو پھر اس کے دو پارٹ میں ہم جائیں گے. اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ جو ہے بکریوں کی خوراک سے ریلیٹڈ اس کا ٹاپک یہ ہے کہ بکریوں کے لیے جو ہے جو ماہرین ہیں وہ خشک لوسن جو ہے اس کو کیوں ترجیح دے رہے ہیں اور کیوں بارہا بار لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بکریوں کے لیے جو ہے وہ خشک لوسن استعمال کریں. ایک پہلا پارٹ تو جو ہے خشک لوسن کی اہمیت کے حوالے سے گوٹ فارمنگ کے اندر جو ہے ہم اس کے اوپر اس کی اہمیت کے حوالے سے اس کے اوپر بات کریں گے. دوسرا جو ہمارا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے جو ہمارے لوگ ہیں جو دوست ہیں جو بھائی ہیں جو گوٹ فارمنگ کر رہے ہیں ان کی شکایت یہ ہے کہ خشک لوسن جو ہے وہ پاسبل ہی نہیں ہے بکریوں کو ڈالنا کیونکہ خشک لوسن مہنگا بہت ہے. تو دوسرا جو ہمارا پارٹ ہے وہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ خشک لوسن جو ہے وہ کیسے ہم اس کی کاسٹ کم کر سکتے ہیں. اور یہ میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کے پاس اپنے ریسورسز نہیں ہیں, کہ جن کے پاس اپنی زمین نہیں ہے, کوئی کاشتکاری کا ان کے پاس سسٹم نہیں ہے, وہ اپنا چارہ خود اگا نہیں سکتے ہیں, جو ہماری طرح شہروں کے اندر گوٹ فارمنگ کر رہے ہیں. کسی نے 2 گوٹس رکھی ہوئی ہیں, کسی نے 10 رکھی ہوئی ہیں, کسی نے 20 رکھی ہوئی ہیں, یا کسی نے 50 بھی رکھی ہوئی ہیں یا 100 رکھی ہوئی ہیں. لیکن ان کے پاس اپنا ایسا سسٹم نہیں ہے کہ وہ خود جو ہے وہ لوسن کاشت کریں, اگائیں اور اس کی ہے تیار کریں اور پھر اپنے جانوروں کو دیں. جن لوگوں کے پاس یہ فیسلٹی اویلیبل ہے, جن کے پاس اپنی زمینیں ہیں, ان کے لیے تو بیسٹ ہے کہ وہ اپنی زمین پہ کاشت کریں اور جو ہے کاشت کرنے کے بعد وہ اس کی ہے تیار کریں اور ہے تیار کرنے کے بعد اپنے فارم پہ اپنے جانوروں کو دیں. ان کے لیے تو اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن بہت سارے جو ہمارے دوست ہیں جو شوقین حضرات بھی ہیں یا جو عید کے لیے اپنے جانور تیار کرتے ہیں, بکرے یا جو گوٹ فارمنگ کر رہے ہیں, لیکن وہ ہیزیٹیشن فیل کرتے ہیں کہ ہم لوسن جو ہے وہ ہمیں 100 روپے کوئی دے رہا ہے کلو پر کے جی کے حساب سے, کوئی 60 روپے, کوئی 50 روپے پر کے جی کے حساب سے, نارملی جو ہے 50 روپیز پر کے جی کے حساب سے جو ہے وہ لوسن مارکیٹ میں اویلیبل ہے. تو ہم اس کی کاسٹ جو ہے وہ کیسے کم کر سکتے ہیں اور کس طریقے کے ساتھ ہم کم خرچ کے ساتھ لوسن, اچھی کوالٹی کا جو لوسن ہے وہ اپنی جو فارم پہ ہے وہ اپنے اینیملز کے لیے اویلیبل کر سکتے ہیں. تو یہ 2 ٹاپک ہیں ہمارے. تو بڑھتے ہیں ہم اپنے پہلے ٹاپک کی طرف کہ لوسن, آخر لوسن ہی کیوں, لوسن کی ہے ہی کیوں ضروری ہے جانوروں کے لیے. جو گوٹس ہیں ان کے لیے لوسن کی ہے ہی کیوں ضروری ہے. کوئی اور چارہ گرین فولڈر جیسے صدیوں سے جو لوگ ہیں وہ چرائی کے سسٹم کے اوپر اپنے بکریاں چرا رہے ہیں اور گرین ہی جو فولڈر ہے اس کو ہی یوز کر رہے ہیں, جو سبز چارہ ہے اسی کے اوپر آج تک گوٹ فارمنگ ہو رہی ہے. تو پھر اب آ کے ایک دم سے ایسی تبدیلی کیا ہو گئی ہے, ایسی بہت سارے جو میرے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار ایسی کیا آفت آ گئی ہے کہ اب ہم نے صرف خشک لوسن ہی ڈالیں گے تو ہم جو ہے وہ کامیاب ہوں گے. بات یہ ہے کہ خشک لوسن کے لیے ماہرین اس لیے زور دے رہے ہیں کہ خشک لوسن, اب دیکھیں اب وہ جو ہے سائنٹیفک دور ہے, ہر چیز کے لیے آپ کے پاس لیبارٹری اویلیبل ہے, آپ اس کے اوپر ٹیسٹ کروا سکتے ہیں, اس کے اوپر آپ چیک کر سکتے ہیں, آپ تحقیق کریں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ ماں کی کوکھ سے قبر کی لہر تک جانے تک حکم دیا ہے کہ وہ جو ہے علم حاصل کرے, تحقیق کرے, اس کو مشقت میں رہنے, قرآن مجید میں ہے کہ اس انسان کو مشقت میں رہنے والا بنایا گیا ہے کہ وہ مطلب آپ تحقیق کریں, آپ دیکھیں کہ جو ہے کس چیز میں آپ کو فائدہ ہے. کیا روز آپ کو بازار سے جا کے پٹھے خرید کے لا کے کترا کروا کے وہ جانوروں کو لا کے ڈالنے میں فائدہ ہے, یا آپ
6 مہینے کا، سال کا آپ ایک سٹاک بلک کوانٹٹی میں آپ اپنے پاس سٹور کرتے ہیں، ایک آپ اپنے پاس گودام بناتے ہیں، اس کے اندر آپ اپنی جو لوسن کی ہے وہ منگوا کے اس کو سٹور کرتے ہیں اور وہ سارا سال آپ استعمال کرتے ہیں. وہ آسان طریقہ ہے. یا روز آپ نے اپنی بائک کے اوپر یا جو ہے جو بھی آپ کا کوئی سورس ہے، سائیکل کے اوپر یا جو بھی آپ کی گاڑیوں کے اوپر آپ نے پٹھے لادے ہوئے ہیں اور آپ کے یہاں آپ کے ملازم روز کے روز پٹھے جا کے لے کے آ رہے ہیں اور جانوروں کو وہ ڈال رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کو رزلٹ نہیں مل رہے ہیں. جو سب سے بڑی جو بات ہے وہ ہے رزلٹ. رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ یہ ہے کہ آپ کی جو بکری ہے وہ آپ کی بکری کی پروڈکشن جو آپ نے جو ہے جس کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہے اس کی پروڈکشن ہے. اس کی پروڈکشن دو چیزوں میں ہے. جو بکری ہے دو چیزوں سے آپ کو پروڈکشن دیتی ہے. ایک تو وہ اس کا دودھ ہے اور دوسرا اس کے بچے ہیں. دودھ کی ہماری اس طرح مارکیٹ جو ہے وہ جو ڈیولپ نہیں ہوئی ابھی تک. گوٹ کی جو ہے گوٹ کا ملک کا ٹیسٹ جو ہے وہ لوگوں میں ابھی تک ڈیولپ نہیں ہے. گوٹ کی مارکیٹ گو کے ہے لیکن بہت کم جو ہے وہ اس کی مارکیٹ اویلیبل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ گوٹ کی پروڈکشن دودھ کی اتنی زیادہ نہیں ہے جس طرح گائے بھینس کی جو ہے وہ ہے. بہت اچھی جو گوٹ کی بریڈ ہے وہ آپ کو 4-4.5 لیٹر 5 لیٹر تک دودھ 6 لیٹر تک دیتی ہیں، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ ہارڈ ورک ہے. یا وہ گوٹس جو ہیں یا وہ بریڈ بہت مہنگی ہے. اتنی مہنگی بریڈ ہے کہ عام آدمی کی پہنچ سے وہ بریڈ دور ہے. یا پھر آپ اپنے پاس اپنے فارم پہ کڈز لے کے اس بریڈ کے آپ تیار کرتے ہیں اور آپ کو 2 سال 2.5 سال کے بعد جا کے وہ پروڈکشن دینا سٹارٹ کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جو عام سی نارمل گوٹ ہے یا اچھی گوٹ بھی ہے اس کو ہم نے رکھ کے ہم نے اس سے پروڈکشن لینی ہے. ہم نے اس سے جو ہے ایٹ لیسٹ وہ اتنا دودھ جو ہے وہ پروڈیوس کرے کہ ہمارے بچے جو وہ بچے ڈلیور کرے اور وہ بچوں کو پالے. ہمیں بچوں کے لیے ٹینشن نہ لینی پڑے کہ ہم نے بچے کو اب بچہ ہے ہمارا اس نے بکری نے مشکل سے دے دیا ہے لیکن اب ہمارے پاس دودھ نہیں ہے. تو دودھ نہیں ہے تو وہ بچہ آپ کا بچے گا نہیں. بچہ جب بچے گا جب بکری کے نیچے دودھ ہوگا. دودھ کیسے ہوگا؟ دودھ اب تب ہوگا جب آپ اچھی خوراک دیں گے. اچھی خوراک کیسے دیں گے آپ؟ کیا آپ صرف اس کو سارا جو ہے جو آپ کو ونڈا ہے 70-60 روپیز پر کے جی جو ہے ونڈا کوئی بھی جو ہے چاہے آپ گھر پہ تیار کرتے ہیں یا جو اچھا ونڈا کوئی مارکیٹ میں مجھے تو ابھی تک کوئی ایسا ونڈا مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہوا. ڈفرینٹ کمپنیز کے جو ونڈے ہیں وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں جس کی جو ہے جس کا سپلائر ہی نہیں ہے. کوئی اب کمپنیوں کے نام لینا مناسب نہیں ہے لیکن مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. جو مارکیٹ میں جو لوگ ونڈا شاپ رن کر رہے ہیں جو ایجنٹس ہیں ان کو جس ونڈے کے اندر مارجن زیادہ ملتا ہے وہ اپنی شاپ کے اوپر وہ ونڈا اویلیبل کرتے ہیں جس کے اندر ان کو 10 روپے بوری کے پیچھے 20 روپے بوری پیچھے جس میں 50 روپے بچیں گے وہ رکھیں گے. یا جو جس کے اندر کم مارجن ہوگا وہ اچھی چیز ہے وہ نہیں رکھتے. تو ہر دفعہ آپ کو نئے سے نیا ونڈا مارکیٹ میں ملتا ہے جس کی وجہ سے جانوروں کی گروتھ خراب ہوتی ہے. اس لیے ہم اپنا ونڈا گھر کے اوپر خود تیار کرتے ہیں. اب ونڈا جو ہے وہ 70 روپے 75 روپے آپ کو پر کے جی کاسٹ کرتا ہے. اور ونڈا جو ہے وہ آپ نے ایک گوٹ کو ہارڈلی جو ہے آدھا کلو جو پریگننٹ نہیں ہے ½ کے جی اس کو دینا ہے اور جو پریگننٹ ہے اس کو 1 کلو تک جو ہے آخری دنوں میں ½ کلو صبح ½ کلو شام جو ہے وہ ونڈا یوز کرتے ہیں. تب جا کے وہ بکری اپنی پروڈکشن کرتی ہے. لیکن اس ونڈے کے ساتھ آپ نے اس کو جو اس کی بیسک خوراک ہے وہ دینی ہے. اب بیسک خوراک جو ہے وہ سبز چارہ بکری کی کبھی بھی نہیں ہے. سبز چارے کے اندر پانی کی جو لیول ہے وہ بہت زیادہ ہے. جب اس کی اوجری پانی سے ہی بھر گئی ہے تو اس کے اندر ڈرائی میٹر نہ ہونے کے برابر ہے. 7% جو کروڈ پروٹین ہے. جو ماہرین جو ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ اس کام میں پنجاب لائف سٹاک میں انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں وہ جو ہے جو چیز وہ ریکمینڈ کر رہے ہیں ہمیں اس چیز کو دھیان میں لینا چاہیے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ تجربہ کر کے دیکھیں. آپ تحقیق کریں. آپ کسی کی بات پہ کان مت دھریں. آپ کسی کی بات نہ سنیں. ہم نہیں کہتے ہیں کہ آپ ہماری بات سن کے آپ لوسن کی جو ہے وہ استعمال کریں.
آپ تجربہ کریں. آپ جو ہے ایک گوٹ جو ہے کوئی بھی ایک اینیمل ہے اس کو خشک چارے کے اوپر صرف ٹوٹل اس کو خشک چارے کے اوپر آپ لے کے آئیں, اس کو دیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کی پروڈکشن کیا ہے, آیا وہ زیادہ بچے جانور آپ کا دیتا ہے یا نہیں دیتا. اگر تو آپ کو سبز چارہ دے کے آپ کے جانور کی پروڈکشن اچھی ہے, وہ آپ کو اب اگر تو سبز چارہ دے کر آپ کو جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جانور جو ہے وہ آپ کو پروڈکشن دے رہا ہے, اس کے نیچے اچھا دودھ ہے, آپ کے بچے جو ہیں وہ سروائیو کر رہے ہیں, اور صبح آپ جو ہے فارم سے رات کو آپ کی بچی گوٹ نے ڈیلیور کیا ہے, اور صبح وہ جو ہے وہ آپ کے بچے ویسٹ نہیں ہو رہے ہیں, مر نہیں رہے ہیں خوراک کی کمی کی وجہ سے. ان کے لیے آپ کی بکری دودھ دے رہی ہے, اور آپ کی ہر بکری جو ہے 2-3 بچے دے رہی ہے, اور اس کا باڈی سکور اچھا ہے. اور جو ہے سبز چارہ دینے کے بعد آپ کو جو ہے وہ میڈیکیشن پہ آپ کا خرچہ نہیں ہے, تو پھر آپ ضرور بے شک بے فکر ہو کر آپ سبز چارہ ڈالیں. آپ ان کو جو ہے وہ جو آپ فیڈ یوز کر رہے ہیں وہ یوز کریں. لیکن اگر آپ ایسا نہیں ہے, آپ کے جانوروں کا باڈی سکور جو ہے وہ دن بدن کم ہوتا ہے, آپ کے جانوروں کی گروتھ کم ہے. ایک جانور جو ہے وہ بیتل جو ہے وہ جو ہے اس کا بڑا اچھا باڈی ویٹ ہے, جو ہے اس کا بیتل کا بچہ جو ہے 1.5 سال کا بچہ جو ہے وہ 90 پلس 100 کلو کا 110-120 کلو کے اوپر وہ وزن کرتا ہے. تو اگر تو آپ یہ سب کچھ وزن لے رہے ہیں اور آپ کے بچے جو ہے وہ گروتھ کر رہے ہیں, اور آپ کو جو ہے پروڈکشن مل رہی ہے, پھر تو آپ بے شک ہماری یا کسی بھی جو ماہرین ہیں ان کی بات مت سنیں, یا ہماری بات نہ سنیں, ہمارے تجربوں سے آپ فائدہ نہ لیں. آپ خشک لوسن نہ یوز کریں, آپ وہی گرین یوز کریں. لیکن اگر آپ یہ ساری پریشانیاں آپ نے جانور رکھے بھی ہوئے ہیں, اور اس کے باوجود جو ہے آپ کو یہ ساری پریشانیاں فیس کرنی پڑ رہی ہیں, آپ کی جو ہے میڈیکیشن کے اوپر آپ کا اتنا خرچہ ہو جاتا ہے, تو پھر بھائی آپ بات سنتے کیوں نہیں ہیں, سمجھتے کیوں نہیں ہیں بات کو. ایک بہت موٹی سی بات ہے کہ آپ بکری کی جو خوراک ہے وہ خشک ہے. اب خشک خوراک کے اندر جو ہمارے پاس چارہ جات اویلیبل ہے جو ہے, اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ کس چیز کے اندر جو ہے وہ پروٹین کا لیول زیادہ ہے. جو کروڈ پروٹین ہے, جو سی پی ہے, کون سا چارہ ایسا ہے جس کے اندر جو ہے وہ ہمیں زیادہ ملتا ہے. جو خشک لوسن کی بار بار بات ہو رہی ہے, خشک لوسن کے اندر جو کروڈ پروٹین کا لیول ہے وہ 18 سے 24% ہے. جو عام بنڈے کے اندر, جو عام نارمل جو بازار کے اندر بنڈے ہیں, اول تو کوئی بنڈا اس لیول کا, اس کوالٹی کا ہے نہیں ہے. اس لیے آپ جو ہے اپنا بنڈا آپ خود تیار کریں. گھر کے اوپر آپ جو کھانا آپ نے گھر پہ پکایا ہے اپنے کھانے کے لیے, اس کی کوالٹی بہتر ہے, یا جو ہوٹل کے اوپر آپ کو چیز مل رہی ہے اس کی کوالٹی بہتر ہے. تو اسی لیے بار بار ہم بول دیتے ہیں کہ آپ بکری کی خوراک کو, اگر آپ نے جانور رکھنے ہیں, اگر آپ نے گوٹ فارمنگ کرنی ہے, اور آپ نے گوٹ فارمنگ کے بزنس میں سکسیس حاصل کرنی ہے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ گوٹ فارمنگ میں کچھ اچیو کریں, کچھ کمائیں, تو پھر جو بکری کی خوراک ہے وہ آپ کو اس کو دینی پڑے گی. اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. آپ خشک لوسن جو ہے, ہم نے یہ تجربے کیے ہیں. سٹارٹ میں ہمیں بھی پتہ نہیں تھا, ہم نے بھی مونگی کا بھوسا یوز کیا ہے, ہم نے بھی جو ہے گوارے کا بھوسا, مکی, جو یہ باقی بھوسے ہیں وہ ہم تجربہ کر چکے ہیں. ایون جو ہے ہم نے یوریا ٹریٹڈ جو ہے گندم کے بھوسے کو یوریا ٹریٹڈ کیا, اور یوریا ٹریٹڈ کر کے وہ بھی ہم نے یوز کیا, وہ بھی ہم نے تجربہ کیا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ سارے تجربے ہم کرنے کے بعد ہمیں اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں ملے. اگر تو یہ تجربے کر کے ہم کامیاب ہوتے تو ہم اتنی مہنگی لوسن کی ہمت نہیں منگواتے. ابھی جو ہے ہم جو ہے وہ اپنے جانوروں کو خشک لوسن کے اوپر لے کے آ رہے ہیں. اس کے بعد ہماری جو میڈیکیشن ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے, زیرو ہے. ہمارے اینیمل الحمدللہ ابھی جو ہے وہ سب صحت یاب ہیں. کوئی اینیمل جو ہے وہ ہمارا بیمار نہیں ہے. سب جو اینیمل ہیں ان کا باڈی سکور اچھا ہے. تمام بکریوں نے جنہوں نے ڈیلیور کیا ہے
ان کے نیچے اچھا دودھ ہے، وہ اپنے بچوں کو پال رہی ہیں، تمام بچے جو ہیں وہ ہیلدی ہیں. یہ وہ رزلٹ ہے، یہ وہ نتائج ہیں جس کو آپ لے کر آگے چلیں گے اور آپ گوٹ فارمنگ میں کامیاب ہوں گے. اس لیے جو ہے وہ ہم لوسن کی جو ہے اس کے اوپر ہم زور دے رہے ہیں. تو ویڈیو جو ہے وہ لمبی ہو رہی ہے، ویڈیو کو کلوز کرتے ہیں. بکریوں کی جو خوراک ہے وہ خشک لوسن ہے. اب جو ہے ہم جو ہے دوسری جو اگلا جو ہم اس کا پارٹ بنائیں گے اس کے اوپر جو ہے وہ ہم بات کریں گے اس ٹاپک کے اوپر کہ لوسن کی جو ہے اس کو کم سے کم کاسٹ کے اوپر ہم کیسے جو ہے وہ پاسبل ہوگا ہمارے لیے کہ ہم کم سے کم خرچ کر کے لوسن کو اپنے فارم پہ اپنے جانوروں کے لیے جو ہے وہ مہیا کریں، اپنے جانوروں کو مہیا کریں اور کم خرچ کے اوپر مہیا کریں. کیونکہ جو اس کی کاسٹ ہے، جو مارکیٹ میں جو لوسن اویلیبل ہے، جو ڈیلرز حضرات جو ہیں دے رہے ہیں، ایجنٹس ہیں ڈفرینٹ جو لوسن کی ہے کا کام کر رہے ہیں. اول تو کافی ساری جگہوں پہ جو ہمارا جو ریجن ہے، راول پنڈی کی میں بات کر رہا ہوں، اسپیشلی اسلام آباد کی جو پوٹوہار ریجن ہے، یہاں پہ لوسن کی پیداوار کا جن لوگوں کے پاس زمینیں ہیں، کیونکہ لوسن کی پیداوار یہاں پہ اس طرح نہیں ہے. تو جو اگلی جو ہمارا اس کا دوسرا پارٹ ہے اس کے اندر ہم اس ٹاپک کو لے کے چلیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو ہم نے اپنے فارم پہ لوسن کی یہ منگوائی ہے، وہ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے کے ساتھ کم سے کم خرچے کے اوپر آپ اپنے فارم کے اوپر لوسن کی یہ جو ہے وہ سٹور کر سکتے ہیں اور اس سے پورے سال کے لیے آپ اپنے اینیملز کو، اپنے جانوروں کو، جو بکریاں ہیں، بکرے ہیں، ان کو وہ دے کر کیسے ان کے سے اچھے رزلٹ لے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں نیکسٹ جو پارٹ ہے اس کے اندر. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.